اور شاید جس کے اوپر سب سے زیادہ وقت صرف ہوا ہے وہ افغانستان کا معاملہ ہے. کابینہ نے اس امر کے اوپر بہت تشویش کا اظہار کیا ہے کہ جو پاکستان پہلے دن سے کہتا چلا آ رہا تھا کہ افغانستان کو اگر دنیا نے اپنا کردار ادا نہیں کیا تو افغانستان کے اندر ایک انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے. اور اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے وہ بہت ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک المیہ سے کم نہیں ہے. میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو تھوڑا صرف اکانومسٹ کی جو 30 اکتوبر کی اشاعت ہے اس کی طرف اس کے کچھ کرکس بتانا چاہتا ہوں جو بتاتی ہے کہ افغانستان میں سچویشن اس وقت کیا ہے. افغانستان is on the brink of the world's worst humanitarian crisis. The UN said on October 25th, exceeding even the misery in Syria and Yemen. سیریا اور یمن کا جو کرائسس ہے وہ بھی پیچھے رہ جائے گا جس طریقے سے افغانستان کی صورتحال اب بن رہی ہے. A new report from United Nations agencies estimates that some 23 million of the country's 38 million people will not have enough food to get through the winter unless the aid is rapidly scaled up. So, یعنی جو 3 کروڑ 80 لاکھ لوگ ہیں، 38 ملین جو لوگ ہیں ان میں سے 23 ملین لوگ اس وقت 23 یعنی کوئی 2 کروڑ 30 لاکھ لوگ جو ہیں وہ خوراک کی کمی کا شکار ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں 8 بچے جو ہیں وہ بھوک سے افغانستان میں اب تک جو ہے وہ جان ان کی چلی گئی ہے. اینڈ there are very troubling reports coming from Afghanistan where even children, the minor children, are sold for wheat and rice. We believe that what's going on in Afghanistan is catastrophic. We were trying our best, we did our best to convey our concerns to the world. Now we are willing to take all actions, whatever we can do to help people of Afghanistan. And for that, the cabinet has decided today that we will send a sufficient amount of wheat and rice to Afghanistan. Also, we are taking measures through which Afghanistan's import to Pakistan can be eased out. We have slashed all taxes on Afghanistan imports. We are also trying to hold an OIC Foreign Affairs, Foreign Ministries conference in Islamabad that is likely to be held next month, where we will appeal to the Muslim Ummah to come together and help people of Afghanistan. Likewise, the interim Foreign Minister of Afghanistan is due in Pakistan day after tomorrow. We are working closely with the Afghan authorities, and this catastrophic situation in Afghanistan needs to be averted. Pakistan has warned even before that situation in Afghanistan is melting down and people of Afghanistan will be the ultimate sufferer. So we yet again like to make an appeal. The cabinet has made an appeal today to the people of the world and also especially to the Muslims, the people of the Muslim countries, that we must come together and help Afghanistan. Otherwise, obviously, the things are getting precarious, things are getting out of hand, and especially the children are suffering. So our concerns are already there and we just want to emphasize on that. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کابینہ نے آج ایک خصوصی فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس میں پاکستان کے لوگ مدد کر سکیں گے براہ راست افغانستان کے لوگوں کی. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہیومینٹیرین ایفرٹ جو ہے وہ وہاں پہ جاری رہے اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں دیکھیں وہاں پہ بچوں کو بیچا جا رہا ہے صرف آٹے کے لیے چاول کے لیے اور یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں اور دنیا کو بھی اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ پہلے ہم یہاں پہ مسلمان وزرائے خارجہ کی کانفرنس جو ہے اس میں اور بھی امور ہوں گے اور اس میں افغانستان کا یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر غور کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پرسوں افغانستان کی جو بری حکومت کے وزیر خارجہ ہیں وہ پہنچ رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی ہم یہ جو ہیومن کرائسس ہے اس کے اوپر بات کریں گے. اس کا جو the primary reason that led to the Afghanistan's present situation is the
assets of Afghanistan are freezed. They have not been released. Likewise, the dependence of Afghanistan was on the foreign aid. Right now, there is no aid. So the whole Afghanistan economy has melted down. So we have to have some kind of, reprieve for the people of Afghanistan. And now the situation is that during the past terms, most of Afghanistan were living on $1.90 a day when the Kabul fell. And now, by the middle of 2022, the United Nations is saying that they may the total income will actually make half of that. So you can imagine the poverty that people of Afghanistan are actually suffering, and the kind of environment that has now have been faced by the people of Afghanistan. इसके साथ साथ जो हमने जो आज फैसले किए हैं उनमें एक तो जिस तरह मैंने अर्ज किया कि हम चावल और गंदम जो है वो अफ़गानिस्तान को भिजवा रहे हैं। उसके साथ साथ हमने जो अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारी तजारत में जो टैक्सेस थे वो हमने सारे ख़त्म कर दिए हैं, माँ सिवाय एक टैक्स के जो कि हमारा जो सेब है वो वहाँ से डंप हो रहा था, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान के पास इस वक्त सरप्लस सेब नहीं है, वो ईरान से बाकी जगहों से सेब आ रहा था, उसकी वजह से हमारा थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो चल रहा था। बाकी सारी जो है वो हमने उनके जो ट्रेड के ऊपर जो भी टैक्सेस थे अफ़गानिस्तान से वो हमने ख़त्म कर दिए हैं। इसके साथ साथ जो बाकी अहम फैसले हैं उसमें कल आपको मालूम है कि हमारा जो इस वक्त असम्बली का इजलास हो रहा है उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हदायत की है कि मेंबरान जो हैं वो अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं और इस वक्त जो इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन जो आनी है हमारी इस वक्त पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में उनके ऊपर जो है वो बात हुई है कि उनको जो हमारे मेंबरान हैं उनकी हाज़िरी यकीनी हो ताकि हम ये इलेक्टोरल और दूसरे जो कवानीन हैं उनको मंजूरी जो है वो पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में प्रेजेंट की जा सके। वजारत साइंस टेक्नोलॉजी और नेशनल फूड सिक्योरिटी में CEO और MDs की खाली असामियों की तकर्री का जायज़ा लिया गया है। साइंस और टेक्नोलॉजी में इस वक्त 6 असामियाँ खाली हैं और इसी तरह से जो फूड सिक्योरिटी है उसमें 5 असामियाँ जो हैं वो खाली हैं। दोनों मिनिस्ट्रीज़ को हदायत की गई है कि इन असामियों को जल्द पूरी करने के लिए इक़दामात जो हैं वो किए जाएँ। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट 2021 जो है इसकी ये पेश किया था इंटीरियर ने, लेकिन इसकी काबीना पहले ही मंजूरी दे चुकी थी। लॉ मिनिस्ट्री का जो एक लॉ रिफॉर्म पूरा आया था उसमें ये मंजूरी हो चुकी थी, लिहाजा इसको जो है वो डेफर कर दिया गया है और अब जो लॉ मिनिस्ट्री का जो प्रपोजल है ओवरऑल उसके साथ जो है वो आगे जो है वो जाएगा। इसके मकसद इसका ये है कि इस्लामाबाद में भी प्रोसिक्यूशन सर्विस एक कायम की जा सके जैसा कि बाकी सूबों में है। बैनुल-अक़वामी मंडी में गैस और RLNG की कीमतें बढ़ने के पेश नज़र और गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल के रोकने के लिए काबीना ने कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस का नर्ख $6.5 से बढ़ाकर $9 फी MMBTU कर दिया है। एक्सपोर्ट सेक्टर के बाकी यूनिट्स के लिए RLNG के नर्ख $6.5 फी MMBTU बरकरार रहेंगे। कीमत का इतलाक 15 नवंबर 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक होगा। ये मैं थोड़ा सा समझा दूँ। काबीना ने यह फैसला किया है कि जो हमारी कुछ इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट कर रही है उनके पास कैप्टिव पावर प्लांट उनको गैस जो है वो सस्ती कर दी। इस वक्त बाकी गैस जो है वो तकरीबन 11 सेंट के ऊपर है। हमने जो एक्सपोर्ट सेक्टर का ये जो ख़ास सेक्टर था इसको हमने 6.5 सेंट के ऊपर कर दी। अब हुआ ये कि जब गैस को 6.5 सेंट के ऊपर किया गया तो बजाय गैस इस्तेमाल करने के इस सेक्टर ने उससे बिजली बनानी शुरू कर दी और वो बिजली इस्तेमाल होना शुरू हो गई क्योंकि बिजली सस्ती पड़ती थी। अब बिजली का प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास पहले ही बहुत एक्सेस बिजली है और अगर ये प्लांट्स जो हैं ये गैस की जो उनको सब्सिडी दी गई या गैस में जो रियायत दी गई उसको मिसयूज़ करेंगे बिजली बनाने के लिए तो फिर इससे पावर मिनिस्ट्री जो है वो पहले ही दबाव में है, उसके ऊपर दबाव और बढ़ जाता है। लिहाजा इस एनॉमली को दूर करने के लिए हमने ये किया है कि फ़िलहाल 3 महीनों के लिए जब एक क्राइसिस है यहाँ पे गैस का, फिर ज़ाहिर है आपको पता है डोमेस्टिक में पहले ही हमारी तकरीबन इस वक्त 9% जो है सालाना जो हमारे गैस के ज़खायर हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं। गैस तो
اویلیبل نہیں. اور دنیا میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ گیس کا ایک بہت بڑا کرائسس آیا ہوا ہے یو کے جیسے ملک میں, جہاں گیس کی قیمت میں 500% بھی اضافہ ہوا ہے. تو اس کو فی الحال اس مس یوز کو روکنے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ اس سیکٹر سے یہ رعایت جو ہے وہ 31 مارچ 2022 تک جو ہے وہ واپس لی گئی ہے. مارچ کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ گیس کا کرائسس, ہمیں امید یہی ہے کہ تھوڑا ایز آؤٹ ہو جائے گا, تو پھر اس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں اس کو ہم دیکھ لیں گے. اس کا میں یہاں پہ یہ واضح کر دوں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے گھریلو جو صارفین ہیں ان سے. اور یہاں پہ یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے گھریلو صارفین جو گیس استعمال کرتے ہیں وہ صرف 27% ہیں پاکستان کا. 77% لوگ جو ہیں وہ سلنڈر کی گیس استعمال کرتے ہیں. اور یہ جو صارفین ہیں جو 27%, ان کو بہت بڑی سبسڈی ان 77% لوگوں کی طرف سے مل رہی ہے جن کو یہ گیس نہیں مل رہی. یہ گیس جو یہاں پہ شہروں میں استعمال ہو رہی ہے, اس کے پیچھے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ 77% لوگ جن کو گیس نہیں مل رہی, ان کے پیسے بھی ایکچولی وہی لوگ دے رہے ہیں, چونکہ ان کو گیس بہت سستی مل رہی ہے. اتنی سستی گیس دنیا میں کہیں پہ نہیں ہے جتنی پاکستان میں. اسی طریقے سے اور جب بھی آپ بات کرتے ہیں کہ باقی 77% کا بھی خیال ہونا چاہیے, تو یہاں پہ بھی میڈیا میں ایک شور مر جاتا ہے کہ یہ گیس بھی بڑھا دی, وہ بھی کر دی. گیس ہے, تیل ہے, عالمی مارکیٹ سے جڑے ہوئے ہیں. اگر ہم یہی کرتے رہیں گے کہ ہر چیز کو ہی سبسیڈائز کر کے ہم نے دینا ہے مخصوص آبادی کو, تو ملک اس طرح سے اٹھ نہیں سکے گا. سو مجھے امید ہے کہ اس کو آگے چل کے اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ڈیل کیا جائے گا اور کیسے اس کو ہم جو ہے وہ کریں گے. اس وقت بھی ہمیں جو مہنگائی کا سامنا ہے, ہمارا جو میڈیا ہے اس کا رول یہ رہا ہے کہ جو بھی چیز آتی ہے اس کو ہم نے 3 گنا کر کے میڈیا پہ دکھانا ہے, جس کی وجہ سے مارکیٹ سینٹیمنٹ ہی تباہ و برباد ہو جاتا ہے. صبح ایک ٹی وی نے کہہ دیا کہ جی چینی جو ہے جی وہ مل ہی نہیں رہی ہے یا 160 کے اوپر ہے, اور وہی چینی ایئر لفٹ کے اوپر آپ ایپ کے اوپر چلے جائیں تو آپ جو ہے وہ آپ 100 روپے کے اوپر بھی منگا لیں. سو اس طرح سے جو ایک پورا ہمارا ایک دور ہے کہ نہیں سنسنی ہی 24 گھنٹے چاہیے, اس سے ہم اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں, ملک کا بھی نقصان کر رہے ہیں. لیکن باہر یہ ایک ایشو ہے, اس کو بھی انشاءاللہ ڈیل کریں گے. جوائنٹ سیکرٹری توانائی ڈویژن احمد تیمور ناصر کی بطور عارضی مینیجنگ ڈائریکٹر نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی NTDC کی تعیناتی کی منظوری دی گئی ہے. یہاں پہ ایک جو NTDC کے پرماننٹ لگائے گئے تھے چیئرمین, وہ کینیڈا سے آئے تھے, انہوں نے 3 مہینے میں استعفیٰ دے دیا, اور اب یہ نئے جو ہے عارضی طور کے اوپر ان کو لگایا گیا ہے, اور پروسیس جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا ان کے اوپر کہ وہ جو مستقل چیئرمین کی تعیناتی کے لیے کیا جائے گا, پروسیس کیا جائے گا. مقامی سطح پر تیار ہونے والے پنکھوں کے معیار کو بہتر کرنے اور بجلی کی کھپت کو کم کرنے کے لیے کابینہ نے پاکستان سٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کی ریکمنڈیشن کے اوپر پنکھوں کو بھی مینڈیٹری لسٹ میں شامل کرنے کی منظوری دی ہے. اور سٹینڈرڈز کے اوپر اگر پنکھے بنے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بجلی کی کم کھپت کریں گے, اور بجلی کی کم کھپت کے ساتھ ان کا سٹینڈرڈ بہتر ہوگا, جو ہم انٹرنیشنلی پھر اس کو جو ہے وہ بیچ بھی سکیں گے. مقامی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کابینہ نے گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں واقع PTDC کی املاک کو شفاف طریقے کے ذریعے نجی شعبے کو لیز پر دینے کی منظوری دی ہے, اور یہی جو منصوبہ ہے یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی ہوگا. ہمارے پاس PTDC کی بہت پراپرٹیز ہیں, ان پراپرٹیز کو اب ہم چاہتے ہیں, ایک آپ دیکھیے ایک بہت بڑا اس وقت ایک انفلکس ہے ٹورزم کا, ہر جگہ لوگ جانا چاہ رہے ہیں, اگر رہنے کی جگہ نہیں ہے. لہٰذا ہم نے یہ کیا ہے کہ جو PTDC کی جو املاک ہیں ان کو اب ہم پرائیویٹائزیشن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ دے رہے ہیں, لیز پہ دے رہے ہیں, تاکہ وہاں پہ لوگ فیسلٹیز تیار کر سکیں اور ہمارا جو سیاحت ہے اس کو اس سے مزید فروغ مل سکے. ادارہ جاتی اصلاحات کے 28 اکتوبر 2021 کو منعقدہ اجلاس میں لیے گئے فیصلے کی توثیق کی گئی ہے, اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن کو وزارت وفاقی تعلیم و پروفیشنل ٹریننگ کے زیر انتظام لایا گیا ہے. ECC کے 4 نومبر 2021 کے منعقدہ اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی منظوری دی گئی ہے. اچھا, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیصلہ یہ ہے کہ ملک میں اس وقت بہت زیادہ ڈفرینٹ ہیلپ لائنز ہیں, اور ان ہیلپ لائنز کے اندر سمجھ نہیں آتا کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو کس کو فون کریں. تو اب پورے ملک میں اس جو IT منسٹری اور انٹیریئر منسٹری نے کولیبریٹ کیا ہے, پورے ملک کے اندر ایک ہی ہیلپ لائن ہوگی 911 کی. سو 911 جو ایک انٹرنیشنل چونکہ ایک ریکگنائزڈ ہیلپ لائن ہے,
سو 911 کی ایک پوری ہیلپ لائن جو ہے وہ قائم کی جائے گی. سو آپ کو یہ باقی تمام جو ہیلپ لائنز ہیں یہ اس میں ضم ہو جائیں گی اور ایک ہی ہیلپ لائن ہوگی پورے ملک میں ایمرجنسی کے موقع کے اوپر. یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اچھا جو ہے وہ فیصلہ ہے. اسی طریقے سے جس طرح میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ECC میں جو فیصلے ہوئے ہیں افغانستان کے تجارت کے حوالے سے اس کی منظوری دی گئی ہے, اور جو ہم نے ادھر ان کو ہم اور جو ویٹ اور چاول بھیجنا چاہتے ہیں اس کی جو تفصیلات ہیں وہ چونکہ عبوری حکومت کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں ان کے ساتھ طے ہوں گی اور وہ ہم ان کو آگے دے رہے ہیں. گندم اور چینی کی درآمد کے لیے قائم کمیٹی کی سربراہی جو ہے وہ ایڈوائزر ٹو آن فائنانس شوکت ترین صاحب کو دے دی گئی ہے. خیبر پختونخوا کے تیل اور گیس پیدا کرنے والے اضلاع میں گیس نیٹ ورک میں توسیع کی سفارش کی گئی. برآمدات میں اضافے کے لیے وزارت کامرس نے اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی فریم ورک 2020-25 کی منظوری کی سفارش کی ہے. اور اسی طرح سے ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت ہنگامی صورتحال کے پیش نظر ہم نے افغانستان کو آٹا برآمد کرنے کی منظوری جو ہے وہ دی ہے. کابینہ نے سیکیورٹیز اینڈ فیوچر مارکیٹس بل 2021 کی اصولی منظوری دی ہے. یہ ایز ٹو ڈو بزنس کی طرف جو ہے وہ ایک اہم قدم ہوگا اور اب یہ جو کابینہ کی کمیٹی ہے قانون سازی کی اس میں جائے گا. اسی طریقے سے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ہم نے PTDC کی جو املاک ہیں ان کو لیز کرنے کی منظوری دی ہے. سندھ اور بلوچستان کو بھی ہم نے یہ کہا ہے, بلوچستان نے کہا ہے کہ اس پہ ہم حتمی فیصلہ جو ہے وہ کریں گے. ہم PTDC صوبوں کو دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس کو آگے لیز آؤٹ کر کے معاملات جو ہیں چلے. اسی طرح یہی پیشکش ہم نے سندھ حکومت کو بھی کی ہے اور سندھ حکومت سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ وہ PTDC کی جو پراپرٹیز ہیں وہ سندھ حکومت لے اور اس کو ڈیولپ کروائے پھر عام آدمی کے لیے. سندھ میں جو پراپرٹیز عام طور پہ جاتی ہیں وہ الحمدللہ بعد میں دبئی میں بھی نکلتی ہیں, لیکن فور اے چینج کوشش کر لیتے ہیں ان سے بھی کہ یہ پراپرٹیز کو اگر مہربانی کریں تو ڈیولپ کر لیں. ڈاکٹر سیف الدین جنیجو صاحب کو ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز اتھارٹی یعنی EPZA کا چیئرمین جو ہے وہ لگایا گیا ہے. اسی طریقے سے افغانستان کے ساتھ پاکستان ٹریڈ ایگریمنٹ 2010 میں 6 ماہ کی توسیع جو ہے وہ کی گئی ہے اور میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا ڈائریکٹر جنرل جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے. یہ تھے جی آج کی کابینہ کے معاملات. جی مظہر. میرا 2 پوائنٹ کوشچن ہے جی. پہلی میں پوچھنا چاہوں گا یہ پاکستان میں پہلے آٹا مہنگا ہو رہا ہے, لوگ پریشان ہو رہے ہیں, تو کتنی گندم اور کتنا چاول جو ہے یہ آپ افغانستان بھیجنا چاہ رہے ہیں. دوسرا زیادہ امپورٹنٹ کوشچن سر یہ ہے کہ مینسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا ایک طوفان برپا ہے سر, اور مارچ کا مہینہ بڑا امپورٹنٹ قرار دیا جا رہا ہے. کبھی کہا جا رہا ہے جی کہ پہلے کون جائے گا, بعد میں کون جائے گا, عجیب و غریب قسم کی گفتگو ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ تو گورنمنٹ کے ترجمان بھی ہیں, آپ کی طرف سے آنے والی بات جو ہے پوزیشن کو کافی حد تک کلیئر کر سکے. واٹ از دا اسٹیٹس آف دا گورنمنٹ ایٹ دا مومنٹ سر؟ دیکھیں میں نے تو کل بھی یہ بات کہی تھی کہ اپوزیشن نے پہلے 2 سال پورا زور لگا لیا تھا ہمیں فارغ کرنے کے لیے, ہم تگڑے نکلے نہیں گئے. اب آخری جو حصہ ہے حکومت کا 2 سال رہ گئے ہیں. 1 سال کے بعد تو آپ کو پتہ ہے اگلے الیکشنز جو ہیں وہ سال سوا سال بعد جو ہے وہ شروع ہو جانے ہیں. تو ابھی اپوزیشن کو 1.5-2 سال اور صبر کرنا پڑے گا اور اس کے بعد 5 سال پھر صبر کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس دیکھیں یہ تو سارے ایک بھانمتی کا کنبہ ہے, نہ کسی کے پاس, نہ ان کے پاس کوئی لیڈر ہے, نہ پروگرام ہے, اور ان کی ہر وقت سازشوں سے نہیں آپ کر سکتے. پہلے میں اپوزیشن کو مشورہ دوں گا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھیں. ہر وقت سازشیں کر کے آپ کامیاب پہلے بھی نہیں ہوئے, اور ہر وقت یہ کوئی 90 کی دہائی تو نہیں ہے کہ آپ ہر وقت وہی اسی کام میں لگے رہیں. سو انشاءاللہ تعالی حکومت جو ہے وہ مستحکم بھی ہے, اور اگلے 2-3 مہینوں میں یہ جو ایک طوفان اٹھایا گیا ہے مہنگائی کا یہ بھی جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ہم 2023 میں الیکشن کی طرف جائیں گے. افغانستان کا جو کوانٹیٹیز ہیں وہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ چونکہ ان کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں تو ہم 2-3 دن میں یہ ڈیسائیڈ کریں گے. جی سر, میں جاننا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی حکومت پاکستان کی جو TTP کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں اس حوالے سے اس سیز فائر جو ہوا ہے اس کی کن کنڈیشنز پہ یہ سیز فائر ہوا ہے. اور سیکنڈلی کچھ ایسی اطلاعات بھی تھی, خبریں تھی کچھ کہ پاکستان شاید کچھ TTP کے پرزنر
ریلیز کرنے جا رہا ہے, تو ان اطلاعات میں کوئی صداقت ہے؟ سر سپلیمنٹری لے لیں میرا مونا انڈیپینڈنٹ سے سر یہ بتائے گا کہ جو مذاکرات کیے جا رہے ہیں حکومت پاکستان اور طالبان کے درمیان میں, وہ مذاکراتی کمیٹیوں میں کون کون شامل ہے, اور یہ کہ کس قانون کے تحت یہ عام معافی کا اعلان کیا جائے گا جو کہ انوالو تھے 70,000 پاکستانیوں کے. ٹھیک ہے, میں آپ کو تھوڑا اس پہ دوبارہ بتا دیتا ہوں. On TTP, even yesterday I made a statement and it was very clear that the negotiations or the talks those are going on with TTP will be under the purview of Pakistan's constitution. So all the groups who we are talking to have to respect Pakistan constitution and Pakistan's legal framework. And as far as the nature of the talks is concerned, we are very clear about that as well. We believe that there are certain groups. Obviously, TTP is not one group. They comprise of several groups. So there are ideologues. There are people who have legitimate grievances against probably us. There are people who have joined who took this course under compulsions. But all of them are Pakistanis. So the state of Pakistan wants to give its citizen a chance. If all of them or some of them or part of them wants to come back and they they express their allegiance to the Constitution of Pakistan, they undertake to respect the law of Pakistan, obviously we will give them a chance. So as far as the talks are concerned, as you know that yesterday even the Tehreek-e-Taliban Pakistan issued a proclamation through which they announced ceasefire in Pakistan. And ultimately, the wars are fought primarily to bring peace. Wars are not there for ultimate times. You have to conclude wars. So our point of view is that right now Pakistan must talk from the position of strength, and at the moment we believe that after this change in Afghanistan, where the Afghanistan authorities also requested us to get into negotiations with, they want us to negotiate a deal with TTP, and we believe that they have good intentions towards Pakistan. We believe that the new authorities in Afghanistan want peace in Pakistan, and in their efforts we would like to help them. And also this the phenomena that war should continue for infinite, that is obviously something that we need to discourage, and we want peace in these areas, and peace is obviously possible through talks, and this is what we are trying to do here. اتنی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ابھی اس کے اوپر جانا صحیح نہیں ہوگا. ابھی تو جس طرح سے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ سیز فائر کی بات ہوئی ہے. پہلے تو سیز فائر ہوگا تو پھر آگے دیکھیں گے نا کہ کیا جو ہے وہ آگے بات چیت چلتی ہے, کیسے آگے چلتی ہے. اس میں جو نیگوسیشنز ہوں گی اس میں مقامی لوگ جو ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے, اور جو مقامی لوگ جو متاثر ہوئے ہیں اس وار سے ان کو بھی جو ہے وہ اس میں حصہ دار بنایا جائے گا. سو یہ نہیں ہے کہ یہ دیکھیے الٹیمیٹلی یہاں پہ ایک بحث ہو رہی ہے بار بار. رات کو بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کئی دفعہ ٹیلی ویژن کے اوپر مکس کر دیتے ہیں. دیکھیں ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے تو ایک بات کرنا ایک علیحدہ بات ہے, لیکن جو لوگ الٹیمیٹ سفر کر رہے ہیں, جن کے روزانہ بم دھماکے ہو, پاکستان کی فوج سے زیادہ کس نے زخم کھائے ہیں اس جنگ میں؟ 8,000 لوگ تو شہید فوج کے ہوئے ہیں. سو اسی طریقے سے بہت سارے جو قبائلی علاقے کے لوگ ہیں, جو فارمر, ان کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. الٹیمیٹلی آپ نے ایک ایسی سیٹلمنٹ کی طرف جانا ہے جس میں اب اس میں یہ جو ہے یہ تو 20 سال لڑائی رہی ہے. جو بچے پیدا ہوئے تھے وہی جوان ہو گئے ہیں, جو نسل ایک پوری بدل گئی ہے. وہاں پہ عورتیں ہیں, بچے ہیں, ان کا کیا قصور ہے اگر ان کے والد یا ان کے دادا یا ان کے بڑے بھائی وہ لوگ جنگ میں شامل تھے؟ تو اب تو ایک پوری نسل بدل گئی ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اسٹیٹ جو ہے وہ پرپیچول جنگ تو نہیں کرتی.
सो जो लोग अभी पाकिस्तान के साथ उनके हमारे आइन को मान के, कानून को मान के आना चाहते हैं, जाहिर है कि हम उन्हें ये मौका देना चाहेंगे। सर, अफगानिस्तान फेस कर रहा है ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब भी इसकी बात की उन्होंने हमेशा हवाला दिया कि इसका जो बराह रास्त असर होगा वो पाकिस्तान पर पड़ेगा। तो सर, अगर वहाँ पर सिचुएशन इतनी वर्स्ट होना स्टार्ट हो चुकी है, तो क्या बॉर्डर पर हमारी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पर भी सिचुएशन जो है वो वर्स्ट होना शुरू हो गया, और वो जो कॉन्सिक्वेंसेज जिनकी प्राइम मिनिस्टर बात करते थे, क्या वो स्टार्ट हो चुके हैं? वो किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेज हैं सर? नहीं, देखिए ना, हमारा दो मसले हैं। एक तो देखिए कॉन्सिक्वेंसेस की बात नहीं है, वो इंसान है। मतलब 2 करोड़ 30 लाख बंदे जो हैं उनको, वो अगर भूख का सामना कर रहे हैं तो बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत हमसाए, हमारा दिल तो दुखी होगा ना। मुझे आप बताएं, रात को अगर आप CNN की या उनकी फिल्में देखें जिसमें छोटी बच्चियों को फरोख्त किया जा रहा है, आप मुझे बताइए, ये इसको सियासत को छोड़ दें, इसको कि ये अफगानिस्तान का होगा, ये होगा। हम लोग पहले इंसान हैं। हम ये जो चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं देख रहे हैं, किसका जो है वो दिल जो है वो इसके ऊपर नहीं रोएगा। सो हमारा पहला जो एक नुक्ता नज़र था वो ये था, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अफगानिस्तान अथॉरिटीज़ को हम कह रहे हैं कि जी आप इंक्लूसिव हुकूमत बनाएं, और हम कह रहे हैं ताजिक को, उज़्बेक को, आप इन लोगों को गवर्नमेंट्स में शामिल करें। इंटरनेशनल दुनिया को हम ये कह रहे हैं कि ये जो अफगानिस्तान में हुकूमत को आप छोड़ें, लोगों के साथ तो खड़े हों। जो वहाँ पे लोग जिस मिजरी, जिस तकलीफ, जिस दुख, जिस भूख का सामना कर रहे हैं, उसमें को दुनिया उनका तो साथ दे, और इस्लामी मुल्क तो जो हैं वो इकट्ठे हों और उनका साथ दें। सो हम दोनों तरफ हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत एक इंक्लूसिव हुकूमत हो। हम उनको अभी तक तस्लीम नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि रीजनल जब ताकतें मिलेंगी तो हम तस्लीम करेंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सियासत तो होती रहेगी, वहाँ पे हुकूमत काबल में हो क्या है क्या नहीं है, इंसानों के साथ तो खड़े हो ना। वहाँ पे सारे जो बच्चे हैं उनका क्या कसूर है, वहाँ पे जो निहत्ती औरतें हैं उनका क्या कसूर है, तो उनका साथ देने के लिए पहली हमारी स्ट्रेटजी यही है कि ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान को जाए, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह वो करते रहेंगे। सर, ये फरमाइएगा कि TLP के मामले के ऊपर जो भी हुकूमत ने कलम तंजीम को निकाला, MQM आपके इत्तेहादी हैं, उनका ये तकाजा है कि उनके दफातर खोले जाएं, और बाकी दीगर जो मजहबी पार्टी को कलम करार दी जा चुकी थी उनका भी तकाजा ही सामने आ रहा है। समझते हैं इसके ऊपर कैबिनेट में कोई बात हुई, और गवर्नमेंट का क्या अमल होगा इसके ऊपर? शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो बता सकेंगे कि इन मुतालबात के ऊपर, चूँकि उन्होंने निगोशिएट किया है, तो वही बेहतर बता सकते हैं कि अब उनका मौक़िफ़ क्या है। नसीम सिद्दीकी साहब आप तक से। मिनिस्टर साहब, इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस जो है चीनी का नजर आ रहा है, और कल नवाज अजहर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि सिंध में जो 15 अक्टूबर को शुरू होनी चाहिए थी क्रशिंग, वो अभी तक शुरू नहीं हुई, तो इससे क्रिमिनल ऑफेंस भी बनता है। तो उस पर कोई कैबिनेट के अंदर बात हुई कि उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा? दूसरा ये कि PDM के लॉन्ग मार्च को कैसे देखते हैं, और सुना ये भी है कि नवाज शरीफ साहब दिसंबर में वापस आ रहे हैं। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब दिसंबर में क्यों, वो इसी महीने वापस आए। हम तो चाहते हैं कि अपनी कोई कमिटमेंट चलें पूरी कर लें, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको चाहिए कि वो, उन्होंने कहा हुआ है नवाज शरीफ साहब को वापस लाएं, और उनको वापस लाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो PDM का मार्च है ये हर साल हुआ है। ये पहले साल हुकूमत आई थी, उस वक्त, उसके बाद अगले साल ये अपना जत्था लेके आ गए, उसके बाद फिर इन्होंने एक शुरू कर दिया, अब ये फिर उन्होंने शुरू कर दिया। सो ये उनकी एक विंटर एक्टिविटी है, आप समझें। फजलुर रहमान साहब चूँकि सर्दियों में थोड़े सारे जो है वो, उनको लगता है कि ज़रा गर्मी जिस्म में चाहिए, तो ये ऐसे ही उनका एक बहाना है कि ज़रा दौड़ शौड़ लगाने का, तो लगा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंध में शुगर मिल का क्राइसिस, शुगर का क्राइसिस इंशाल्लाह चंद दिनों में आप देखेंगे देखिए हो जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत को महंगाई का एहसास है और हुकूमत महंगाई को कम करने के लिए इक़दामात भी कर रही है। गैस और तेल की कीमतें आलमी मार्केट से मुंसलिक हैं और आलमी मार्केट में
قیمتیں بڑھنے سے پاکستان میں بھی قیمتوں پر اثر پڑتا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ افغانستان میں ایک بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے اور اس وقت عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ افغانستان کو تنہا نہ چھوڑیں اور افغانستان کے عوام کی ہر ممکن مدد کریں تاکہ ممکنہ بحران سے بچنے میں مدد ہو سکے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ گھریلو صارفین کے لیے گیس فراہمی کا تسلسل برقرار رکھا جائے گا اور پوری کوشش کی جائے گی کہ عوام کو اس ضمن میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔